آج کی کہانی سکندر اعظم کی ہے۔ سکندر اعظم کی پیدائش 356 قبل مسیح میں مقدونیہ کے شہر پیلا میں ہوئی۔ وہ فلپدون کا بیٹا اور ریاست کا شہزادہ تھا۔ سکندر بچپن سے ہی ناہید، ذہین اور بہادر طبیعت رکھتا تھا۔ اس کا استاد مشہور یونانی فلسفی ارسطو تھا، جس نے اسے فلسفہ، طب، منطق اور حکمرانی کے اصول سکھائے۔ بچپن سے ہی سکندر کی جنگی تربیت دی گئی تھی۔ گھوڑ سواری، تلوار بازی اور دیگر فنون سکھائے گئے۔ فلپدون کے قتل کے بعد سکندر 20 سال کی عمر میں مقدونیہ کا بادشاہ بنا۔ اس نے تخت سنبھالتے ہی بغاوتوں کو دبایا اور اپنی سلطنت کو مستحکم کیا۔ جلدی سکندر کی نظریں فارس کی عظیم سلطنت پر پڑیں، جو اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت تھی۔ فارس کو شکست دینا سکندر کا خواب تھا اور مقصد بن چکا تھا۔ 334 قبل مسیح میں سکندر نے اپنی فوج کے ساتھ ایشیا کی طرف روانگی کی۔ دریائے گرانی کسپس نے پہلی جنگ لڑی، فارسیوں کو شکست دی۔ اس جنگ میں سکندر کی حکمت عملی دلیری اور کا سب نے اعتراف کیا۔ اس کے بعد سکندر نے ایشیا کے مختلف شہروں کو فتح کیا، جس میں سلٹس، میریتاس، ہرقلیونس شامل تھے۔ 333 قبل مسیح میں سکندر کی دارا سوئم سے اہم جنگ ہوئی، جسے جنگ اس کہا جاتا ہے۔ سکندر نے دارا کو شکست دی، لیکن وہ زندہ بچ نکلا۔ سکندر نے اس کے اہل خانہ کو قیدی بنایا، مگر شاہانہ عزت کے ساتھ رکھا۔ اس کے بعد سکندر نے شام اور مصر کی طرف پیش قدمی کی۔ مصر میں عوام نے سکندر کا پرتپاک استقبال کیا اور اسے فرعون مان لیا۔ اس نے اسکندریہ نامی شہر کی بنیاد رکھی، جو آج بھی ایک مشہور اہم شہر ہے۔ مصر سے واپسی پر سکندر نے دوبارہ دارا کا سامنا کیا، جس میں سکندر نے دارا سوئم کو مکمل طور پر شکست دی۔ دارا فرار ہو گیا، مگر جلدی قتل کر دیا گیا۔ سکندر فارس کا بادشاہ بن چکا تھا۔ اس نے تخت نشینی اختیار کی۔ اس نے پرسوپولس، فارس کا عظیم دارالخلافہ، فتح کر کے آگ لگا دی، جو بعد میں پیشمانی کا سبب بنا۔ سکندر اپنی فوج کے ساتھ مشرق کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس نے موجودہ افغانستان، بلوچستان اور سندھ کے علاقوں کو بھی فتح کیا۔ 327 قبل مسیح میں سکندر نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ راجہ پورس سے جیلم کے کنارے مشہور جنگ لڑی۔ پورس نے سخت مزاحمت کی، مگر شکست کھائی۔ سکندر نے اس کو بہادری سے متاثر ہو کر اسے دوبارہ حکومت دے دی، اور اس کے بعد سکندر نے مزید مشرق کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا، مگر اس کی فوج نے انکار کر دیا۔ سپاہیوں نے تھکن، بیماریوں اور دوری کی وجہ سے واپسی کی درخواست کی۔ سکندر نے ان کی بات مانی اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ واپسی کے دوران سکندر نے دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ صحراؤں سے گزر کر ایران کا رخ کیا۔ اس سفر میں کئی سپاہی ہلاک ہوئے، لیکن سکندر نے ہمت نہ ہاری۔ 323 قبل مسیح میں بابل پہنچنے پر سکندر شدید بخار میں مبتلا ہو گیا۔ چند دن کی بیماری کے بعد سکندر اعظم نے دنیا کو الوداع کہا۔ اس وقت اس کی عمر 32 سال تھی، مگر اس نے 10 سال میں عظیم سلطنت قائم کی۔ سکندر کی موت کے بعد اس کی سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اس کے جنرلوں نے مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ سکندر اعظم نہ صرف ایک عظیم فاتح بلکہ عظیم رہنما بھی تھا۔ اس کی زندگی دنیا بھر کے بادشاہوں، جنرلوں، حکمرانوں کو متاثر کیا۔ سکندر نے صرف تلوار سے نہیں بلکہ تدبیر اور علم سے بھی دنیا کو فتح کیا۔ وہ جہاں بھی گیا، وہاں کی ثقافت، علم اور فنون کا احترام کیا۔ اس نے مشرق اور مغربی تہذیب کو قریب لانے کی کوشش کی۔ سکندر نے کئی یونانیوں کی شادی مقامی خواتین سے کرائی، تاکہ ثقافتوں میں ہم آہنگی پیدا ہو۔ سکندر نہ صرف سلطنت جیتی بلکہ دل بھی جیتے۔ اس کی یادیں آج بھی تاریخ کے صفحات پر روشن ہیں۔ سکندر کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ جذبہ، علم، حوصلہ، حکمت مل کر ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ اگرچہ اس نے دنیا کو فتح کیا، مگر موت کو نہ روک سکا۔
وقت نے ثابت کیا کہ بڑی سلطنتیں فتوحات بھی فنا ہو سکتی ہیں، مگر عظمت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ سکندر اعظم کی داستان تاریخ کا ایسا باب ہے جو ہمیشہ پڑھا اور سراہا جائے گا۔